کشمیر کا کوئی جھنڈا ہوگا. کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنے ریاست کے بعد، اور میں ویسے ریاستوں کی زیادہ بات بھی نہیں کرتا، مجھے معاف کریں گے. یہ ریاستیں کوئی آپ نے، میں نے، کوئی عوام نے نہیں بنائی. یہ ریاستیں ہمیشہ طاقتور لوگوں نے بنائی ہیں اپنے مفاد کے لیے، لیکن اس کے اندر جو پرو پیپل لوگ ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے کردار کو بدل دیتے ہیں اور پھر انہیں ریاستوں کو پرو پیپل بناتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جب تاج برطانیہ اپنے پورے عروج میں تھا، یہ ریاست ایسی ہی تھی؟ آپ اس کا 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں اگر آپ اس کا رول لیں گے تو یہ رول نہیں تھا. اس کے لیے لوگوں نے آگ اور خون کے دریاؤ کو کر کے تو اس ریاست میں کچھ انسانوں کی بہلائی کے پروگرام شامل کر جو آپ کے لیے، میرے لیے اٹریکٹیو ہے. آج بدقسمتی ہم مسلمانوں کی زیادہ تر یہ ہے کہ ہم نے سفر تو امریکہ کی طرف شروع کیا ہوا ہے، برطانیہ کی طرف شروع کیا ہوا ہے، جرمنی کی، یورپ کی، لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا یہ ہجرت کا سلسلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہی کیوں ہے، اور پھر گالیاں بھی ہم مغرب کو دیتے ہیں. یعنی یہاں ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی لانا پسند کرتے ہیں، اور تھوڑی سی ہماری مالی پوزیشن شروع ہو جاتی ہے تو انہیں بیوی بچوں کو ہم دھکیل کے واپس ان عذابوں میں ڈالتے ہیں جن عذابوں سے نکال کے یہاں آئے. اس کی وجہ جو ہے ہم ان معاشروں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے وہ جس طرح قرآن پاک میں ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہماری کیفیت کچھ اسی طرح. ہم کہنے کو جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پہ بلیو کرتے ہیں وہ ہمارا رازق ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم بلیو نہیں کرتے، ہمیں یہ یقین نہیں. اور یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسی کوئی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. چونکہ پتھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو، بے روزگار آدمی کو جو روزگار کی کوشش نہیں کرتا، اس کے گھر میں آٹے کی بوری کہیں آسمان سے آگے نہیں ڈلتی، نہ کوئی فرشتہ کندھے پہ اٹھا کے تو لے آیا اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہجرت کی خوراکیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو تب جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی ماں کا علاج کروا سکیں، اپنے والد کو حج کروا سکیں، اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنا سکیں، اپنے عزیز و اقارب کو ایک بہتر زندگی دے سکیں. ان کے لیے یہ نہیں کہ آپ اپنی تن تنا جان لے کے نکلیں. آپ کا مشن، میں ہمیشہ اس کو گلوریفائی کرتا ہوں کہ آپ اس پہ شرمندہ نہ ہوں، آپ ایک عظیم مقصد لے کے نکلے ہو. لیکن بدقسمتی سے اس مشن میں جہاں آپ کو یہ شعور آیا ہے کہ میں نے اپنے خاندان کی کفالت کرنی کیسے کرنی ہے، آپ نے معاشرے کی ذمہ داریوں کو، معاشرے کی جو ذمہ داریاں تھیں اور وہ پلیٹ فارم جو آپ کی زندگیوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی غمیوں میں شرکت کرتا ہے، اس کو بعد میں آپ کی زندگی میں وہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ٹھٹے اڑ رہے ہیں. میڈم نے کہا کہ کشمیریوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کو اپنے تحریک کا، اپنے حقوق کی جدوجہد کا حصہ نہیں دیا. میڈم شاید یہ بات آپ کی جو ہے وہ دوسرے کشمیریوں پہ تو فٹ آتی ہو، لیکن یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی پہ یہ الزام درست نہیں ہوتا. کیوں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک کنونشن منعقد کیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بعض دفعہ اہتمام کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. پھر خواتین کی جو یہاں مصروفیات ہیں تو یہ ویسے مرد نہیں ہے جو کہیں کہ میں ادھر چل رہا ہوں ادھر بیگم، یا بیگم کا بھی اپنا ایک کردار ہے. اور پھر ہماری پارٹی کو تو یہ احساس حاصل ہے کہ ہماری تو سربراہ جو ہے وہ جب تک زندہ رہی تو باشمول میرے ہم نے ان کو اپنا کہا ہے
اور اپنا رہنما. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے خلاف ہماری پارٹی کے اندر کسی شخص کا باعث نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ تھی اور آج بھی ان کی محبتوں کو یہ سارے لوگ یاد کر کے تو ہوتے بھی ہیں. ہمارے سالم صاحب منظاری ایڈوکیٹ ہیں جو میڈم کی یاد میں تعزیت ریفرنس تھا، وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکے تھے. ان کا گلا اور ملا کر وہ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں، چونکہ انہوں نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ ہے ہم ان کی تحریک کے حصے دار ہیں. ہم وارث ہیں. صاحب نے اپنی گفتگو میں میں تو ہمیشہ ان کو ایک محقق کے طور پر دیکھتا ہوں، پارٹیوں کے طور پر نہیں دیکھتا. لیکن وہ ہمارے کچھ لوگ آپ کو پیار سے ان پرانے ورثے کے طور پر دیکھتے ہیں، تو اس پہ آپ کو ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سارے اس سفر میں ایک اجتماعی پروڈکٹ ہے، انفرادی نہیں، اجتماعی. اس میں کچھ لوگ تحقیق کی طرف نکل گئے، کچھ لوگ ریاست بنانے کے عمل میں پڑ گئے، کچھ لوگ ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کے جو زندہ دکھ تھے ان زندہ دکھوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایسی غریب لوگوں میں بنیادی کام ہے جو وعدے کی ہے. ہماری پارٹی میں سے کسی کو ہم ہر بار یہ ٹاپک کیوں رکھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا، کہ یہ حق جو سقراط نے 4000 سال پہلے اپنے معاشرے سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے ججز سے، اپنے چرچ کے پروہتوں سے مانگا. 13ویں صدی سے لے کے اس وقت تک یہ حق مسلمانوں کو نہیں ملتا، اور یہ حق مانگنے کے لیے کوئی مسلمان خود بھی نہیں کھڑا ہوا. بد قسمت یہ نہیں ہے، لیکن پی این پی یہ حق ہے لینے کی. اس حق کو بریچ کرتی ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہم اس جج سے پوچھنے کا ہمیں حق ہونا چاہیے، جس طرح سقراط کہتا تھا کہ اس جج کی کا احترام ہم پہ واجب نہیں ہے جو اپنے دیے ہوئے فیصلوں کا تحفظ نہیں کر سکتا، ڈیفینس نہیں کر سکتا، ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہمیں اس پادری کی عزت کرنے کا کوئی، اگر وہ اپنے دیے ہوئے بیان پر ہمارے سوالات سننے کے لیے تیار نہیں. سقراط نے کہا تھا کہ وہ لیڈر ہم سے عہد کر کے، وعدے کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے اور پھر اسی کے برعکس اس سے سوال کرنے کا ہمارا حق. اس وقت بھی 4000 سال پہلے بھی سوال کرنے پہ لوگوں کو مارا جاتا تھا، لوگوں کو پیٹا جاتا تھا، لوگوں کو باقیت دی جاتی تھی، لوگوں کو جلاوطن کیا جاتا تھا. اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے. وقت مختصر ہے، میں آپ کو کوئی آپ کی سما خراشی نہیں کروں، لیکن چند ایک باتیں کرو. اتنا سفر ایک طے کر کے آئے تو کرنی ضروری ہے. دادا امیر حیدر ایک بہت کمیونسٹ رہنما تھے پاکستان کے، جن کی لینن کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں ہاشم قریشی صاحب، شاید آپ لوگوں نے نام سنا، ان کی شادی تھی. اس شادی میں وہ آئے ہوئے تھے تو ہم لوگ جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے. تو ایک نوجوان نے ہم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے جو لوگ یہ کشمیر بنے گا پاکستان میں، اور یہ 80 کی دہائی کی بات کرتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ. لیکن دادا امیر حیدر کے اپنے کردار کی وجہ سے جو انہوں نے بنیادی انسانی حقوق اور محنت کے شروع کریے، تو سارے لوگ ریسپیکٹو جو ان کے نظریات کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا احترام کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان جس وقت مری اور راولپنڈی اور اسلام آباد پہ ہی مشتمل رہ جائے گا تو کشمیر میں بیوقوفوں کا ایک ٹولہ پھر بھی رہے گا جو کشمیر بنے گا پاکستان میں. لہذا ان سے فکر مند ہونے کی، چونکہ ان کی بنیادیں اتنی کھوکھلی ہیں کہ ان
खोखली बुनियादों पर वो आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि रियासत आपने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई, ना हमारे अवाम ने बनाई। ये तो एक ताकतवर शख्सियत था जिसका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। उसने ट्रीटी की, उसने एक रियासत जम्मू कश्मीर नाम की रियासत बनाई। अलबत्ता इस रियासत ने हमें एक इज्जत दी, एक एहतराम दिया। यानी कि एहतराम इंसान के लिए क्या होता है कि ये जो नवीद साहब है, अगर मैं इनका नाम माँ बाप ने नवीद रखा है, खुशखबरी देने वाला, नवीद देने वाला, मैं इनको गुलाम रसूल कहना शुरू कर दूं तो इनको कैसा लगे? तो हमें हमारा ट्रू नाम मिला, शनाख्त मिली। ये रियासत जम्मू कश्मीर के आप सारे लोग, चाहे आपका कोई मजहब है, चाहे आपका कोई अकीदा, चाहे आप कुर्सी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, कोई जुबान बोलते हैं, आप इस रियासत के साझे शहरी हैं। हमें पहली दफा जिंदगी के इस तवील दौर में इंसानी इर्तिका के उस स्टेज पे जब हम कई दफा बातें हुए, कई दफा मफ्तू हुए, लेकिन पहली दफा हमें एक रियासत शराब के लिए हमने क्या किया? हमारी तकरीर की इब्तिदा जिसने रियासत बनाई उसको गाली से स्टार्ट होती है। और 50 नहीं 76 साल हो गए हमारे बयानिए में कोई तब्दीली नहीं आई। हमने तारीख से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की कि जिस शख्स ने हमें ये रियासत दी और जिस रियासत को हम क्लेम करते हैं, एक तो यह है कि क्लेम ना करें, इसी रियासत को कोई हिंदुस्तान में शामिल करना चाहता है, इसी रियासत को कोई पाकिस्तान में शामिल करना चाहता है, इसी रियासत को कुछ लोग हैं जो इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। रियासत तो यही है ना। आपकी हिंदुस्तान के पास वैल्यू, आपके पास पाकिस्तान की वैल्यू तभी है कि आपके पास एक रियासत है, आप एक रियासत का स्टेट सब्जेक्ट है ना। आपकी अहमियत जो है वो कोई बड़ी दाढ़ी रखने से है, ना छोटी दाढ़ी रखने से है, ना क्लीन शेव करने की वजह से। आपके पाँव जो है वो किसी सरजमीन पे खड़े हैं तो उस वजह से आपकी अहमियत है। और आप कभी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाले आपको गले लगाते हैं। जब आप कहते हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान वाले आपको गले से लगाते हैं। और जिस वक्त आप कहते हैं कि मेरी रियासत ना हिंदुस्तान बनेगी ना पाकिस्तान बनेगी, बल्कि हम इस रियासत को अपनी उम्मीदों के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी तारीख के तकाज़ों के मुताबिक एक आजाद और खुद मुख्तार बनाएंगे, जो हम अपने लोगों की जिंदगियों को खुद से बनाएंगे, तो दोनों नाराज हो जाते हैं। उसका मतलब यह है कि प्यार तो उनको ना आपसे है ना मुझसे है। जिस चीज से प्यार है वो तो आपके वो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी लूट खसूट के लिए। तो पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में बड़ी मशहूर थी ना वन पेज। तो इस लिहाज से तो हमें वो वन पेज में लगते हैं कि हमारे हुकूक का सवाल आता है तो उनकी नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे तशख्खुस का सवाल पैदा होता है तो उन पे कई एजेंडे जो है वो ज़ेरे गौर आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तकसीम भी है, जिसमें सब कुछ है, लेकिन कश्मीरी नहीं है उस नक्शे के अंदर जो है। यानी कश्मीरी से मुराद मेरी वो वैली वाला ही सिर्फ रहने वाला नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर के वो तमाम शहरी जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इन्होंने अपनी नेगोशिएशन में भी। लेकिन हम इतने बेवकूफ कि हमें इन्होंने माहिदा ताशकंद के खिलाफ भी किया जो एक पीस एग्रीमेंट था। इन्होंने हमें जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान की डीप स्टेट अमन के माहिदों के खिलाफ, और हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग, लेकिन वहां माहिदा ताशकंद के खिलाफ लंबी जोड़ी तकरीरें हमने नहीं सुनी, कोई बड़े बड़े मज़ामीन नहीं सुने। लेकिन जिस मुल्क के साथ हमारी वाबस्तगी रही, इसमें तो आए दिन टॉक शोज में ताशकंद में ये हो गया, हम मैदान में जीत जाते हैं और टेबल पे हार जाते हैं। पूछने वाला नहीं है, सवाल करने का हक नहीं है कि आप किस मैदान में आप जीते थे और किस मैदान में हारे। अपने अवाम को उनके जमहूरी हुकूक सलब करने से, उनको मफतू बनाने से अगर ये चीज कोई टेबल पे हार गया है, और हकीकत भी यही है, क्योंकि जब अमन की शुरुआत होती है
تو جنگجو ہارتے ہیں، جنگ باز قوتیں ہارتی ہیں، اصلاح کے ساتھ وابستہ جن لوگوں کے مفاد ہیں وہ ہار جاتے ہیں. لہذا ان کو یہ ہار پسند نہیں ہوتی تو وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل بندوق سے ہو. بندوق اٹھائی، ہمارے تمام نوجوانوں نے اس بندوق کو بڑا گلوریفائی کیا. کچھ ہمارے کو قریبی دوست تھے وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے، نہیں آپ لوگ تو باتیں کرتے ہو. اب تو جے کے اللہ حافظ کشمیر کو آزاد کرانا، وہ باتیں جو آپ زمانے تعلیم میں کرتی تھی، یہ اب ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ یہ ایک پروکسی وار ہے. جیسے 1947 میں پشتون ٹرائبز کو، ان کے ٹرائبل چیفز کو پراکسی بورا کے اور ان کو لالچیں دے کے کشمیر کے اندر داخل کیا گیا. انہوں نے ارسپیکٹو کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کا کیا رنگ ہے، کس کی کیا نسل ہے، انہوں نے قتل عام کیا. اور ہماری ادھر اسی دھرتی کے اندر بیٹھے ہوئے جن کے پڑوسیوں کو بزور طاقت ہم نے ہجرت میں مجبور کر دیا، وہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. تو ہمارا قصور جناب یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ 1947 کے واقعات پر بھی سوالات ہونے چاہیے اور ان سوالات کا ہمیں ٹھیک جواب ملنا چاہیے. ہر مقرر اٹھتا ہے تحریک آزادی، تحریک آزادی. جب میں ہم پوچھتے ہیں کہ کون سی تحریک آزادی؟ تحریک آزادی کا کوئی معنی ہوگا نا. یہ ایک لفظ کسی نے آپ کے منہ میں دے دیا، آپ تحریک آزادی کہتے ہیں نا. کئی جگہوں پہ مشترک اجتماعات سے بھی جام دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی تھے. میں نے کہا کوئی بندہ مجھے یہ سمجھا دو کہ تحریک آزادی کہتے کس بلا کا یہ نام ہے. لیکن لوگ کہتے جاتے ہیں، اپیل کرتے جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہمارے منہ میں خاصیت مسلمان کچھ لقمے دے دیے گئے، ہم نے ان لقموں پہ کبھی غور نہیں کیا. ہم انہیں لقموں کو لے کے چلتے رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ سائنس میں، آپ ٹیکنالوجی میں، آپ جدید علم میں ایک ماڈرن اسٹیٹ بنانے کے قابل ہی نہیں رہے. اور آج جو اسٹیٹ آپ نے مذہب کے نام پہ بنائی تھی، اس کے مستقبل کے بارے میں جو سماجیات کے استاد ہیں، جو سائنسدان ہیں، سماجی سائنسدان، وہ کنسٹینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ ریاست قائم رہ سکتی تھی. 25 سال کے بعد تو ہمارا جذبہ ایمانی تو ٹھنڈا پڑ گیا. اب ہم کتنے عرصے تک یہ کہیں گے کہ بنگالیوں کو ہندوؤں نے نیشنلزم سکھایا، اور کتنے عرصے تک ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کو توڑنے کی بھلا قومی سازش ہوئی. یعنی بنگالی کو آپ کو انتر سمجھے، اپنے کلموں کو، بہن بھائیوں کو آپ قتل کریں، ان کی اجتماعی ریپ کاریاں کریں، اور ہم اس بیانیے پہ ہم واہ کر کے رہ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کو سازش کے ذریعے ہوا. کوئی یہ سوال ان سے نہیں کرتا کہ ان 3 لاکھ خواتین کو جو حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کی اپنی رپورٹس ہے، کیا آپ نے 3 لاکھ مسلمان عورتوں کو گینگ ریپ کیا، ان کو اغوا کر کے اپنے مورچوں میں لے گئے. کوئی ان سے نہ ان کے اسلام پر سوال کرتا ہے، نہ ان کے عقیدے پہ سوال کرتا ہے، نہ ان کے ظلم پہ سوال کرتا ہے. بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدس گاہیں ہے. آپ نے اگر آرمی کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، آپ کو پھانسی. ہم لوگ تو صبر شکر کے علاوہ تو ہمارے پاس غریب کے پاس، کمزور کے پاس تو سب سے مضبوط ہتھیار اس کا کیا ہوتا ہے؟ صبر. جو باشعور کو ہیں وہ صبر نہیں کرتے، وہ لڑتی ہیں اپنے حق کے لیے. ہم جیسے کمزور اور تاریخ کے علم سے بے بارہ جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہمیں ہمیشہ صبر، ان اللہ مع الصابرین. بھائی وہ صبر کا موقع حل تھا کہ کس وقت یہ صبر کی آیت اتری ہے کہ جب آپ کے عزیز و اقارب شہید ہو جائیں، مر جائیں، تو اس وقت آپ دھاڑے مار مار کے جو ہے نا اس مردے کے ساتھ نہ لپٹ جائیں، آپ صبر کریں. ہم نے پورے اجتماعی طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ بھوکے ہو، روزگار کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنا حق نہیں طلب کرنا ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آیتوں کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول وہ اول الامر میں.
جو حکمران تم میں سے ہیں، بلا ہو، لاکھوں سلام حضرت امام حسین پہ، کہ اگر وہ یزید کے خلاف بغاوت نہ کرتے تو ان حکمرانوں نے تو ہمیں الٹا لٹکا کے اپنے ہاتھوں پہ بیعت کرانی، اور ہم بیعت کرتے، اگر نہ کرتے تو یہی بھائی یہ کہتے نہیں آپ تو اسلام کے خلاف، مطلب آپ سے مراد آپ نہیں، کوئی بھی، لیکن وہ تحریک کے اندر ایک ایسی قربانی لگ گئی نواسہ رسول کی کہ اس کے بعد حکمرانوں کی اطاعت کی بات کرنے والوں کی زبانیں گونگ ہو گئی، اور ان گونگی زبانوں سے استفادہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ بغاوت کرنا بھی عین ایمان ہے، اطاعت کرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے حکمرانوں، ایسے لیڈروں، جو لیڈر آپ سے ووٹ دیتا ہے وہ اپنے 5 سالہ بجٹ، اپنا سال کا بجٹ جو اس کے حصے میں آتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس سے یہ سوال کرنے کا کہ بجٹ کہاں خرچ ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ ایک خوف لگا دیا، اور ہم سارے لوگ اس خوف کی پیداوار ہیں جس میں ہم مولوی صاحب سے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتی، ہم حکمران سے، اب تک کہ اپنے اس ایم ایل اے سے پوچھے کہ جو ہمارے گھر کی 1.5 بارش کی مسافت پہ ہوتا ہے، کیوں کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے پوچھ لیں تو اس کا بھائی کوئی بیٹا وہ ہمیں گریبان سے پکڑ لے گا، کوئی جو اپنی زبان میں کر رہے ہیں سن نیڑے یا اللہ نیڑے، ہم اس خوف میں مبتلا ہو کے ہم اس ٹھیکیدار سے یہ پوچھنے کی جرات نہیں کرتے کہ یہ جو سکول ہے جس میں ہماری نسلیں 2 تعلیم حاصل کرے گی، اس میں تم برابر میٹیریل کیوں نہیں؟ ہم پٹواری سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ میری زمین کی نقل دیتے ہوئے مجھ سے پیسے کیوں مانگے؟ تو لہذا آپ لوگوں نے اس معاشرے سے ایک قسم کی بغاوت اور آپ نے ہجرت کر لی ہے، صحیح جیسے اہل مکہ نے آپ کے پرافٹ کو، یہ ہے کہ یہاں آپ کو پرسنلی کوئی تھریٹ نہیں ملی زندگی کی، لیکن حالات تو انہوں نے یہ پیدا کر دیے نا کہ ایک خوف تو آپ کو تھا کہ میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گا، میں اپنا اچھا علاج نہیں کرا سکوں گا، جو میرے بیوی بچے ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں میں ان کو نہ تعلیم دے سکتا ہوں، نہ ان کو اچھا روزگار دے سکتا ہوں، تو اس فیئر کی وجہ سے آپ نے ایک ہجرت کی، اور اس ہجرت میں جو کوئی بھی آپ کی انگلی پکڑتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں میں نے کوئی نہ آپ کی انگلی پکڑی ہے نہ میں کوئی اس کا دعوے دار، تو میں نے تحمیدن بات کی تھی کہ ہم نے اس راستے کی طرف ہمیں کسی نے بھی نہیں دیا، ہمارے والد صاحب بھی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے، وہ بھی کہتے تھے کہ بچہ تمہیں پڑھایا ہے، ایس سی کروائی گیا، نوکری، ہم نے تو نوکری کے لیے اپنی بہت ساری خوشیاں قربان کر کے، اپنی بہت ساری ضرورتوں کو نظر انداز کر کے، تو تمہیں تعلیم، اس لیے تو نہیں کہ تم اب اٹھ کے، اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتا نا کہ کشمیری بھی کس کو کہتے ہیں، وہ جو خواجہ کشمیر جو کشمیری بولنے والے ہیں، تم تو کشمیری بھی نہیں ہو، تم یہ کشمیری کہاں سے بن؟ تو ہم نے تو یہ لڑائی اپنے گھر سے لڑ گئی، تو یہ اپنے نام میں کے ساتھ ایک چیز چپکائی جس کا نام ہے ٹی وی، جس کا نام ہے ریاست جمہوریہ۔ اب کئی لوگ ہیں جو آپ نے اختلاف پیدا کرنے کی وجہ سے گنبوں اور قبیلوں کی تاریخ جو ہے وہ ایسے بیان کرتے ہوئے جسٹ کنفیوز، کیونکہ یہ ایرا جو ہے حکمرانوں کا ایرا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کنفیوز رکھیں گے اور ان پہ حکومت کریں۔ دور ہوتا تھا نا ڈیوائڈ اینڈ، وہ تو کمیونسٹوں کا بھلا ہو گیا، انہوں نے اس کا توڑ نکالا، انہوں نے کہا کلیکٹڈ، اب ہے کنفیوژن، اب آپ نے کنفیوژن میں رہنا ہے یا اس کنفیوژن سے نکل کے اپنے دوستوں کو پہچاننا ہے، اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے، اور اپنے ناٹ اونلی دا اسٹیٹ، اس ریاست کے اندر جو لوگ بستے ہیں ارسپیکٹو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور مقامی ان کی ماں بولی کیا ہے، اس ریاست کے اندر جس طرح آپ کو ارسپیکٹو اسٹیٹ سبجیکٹ ملا، اسی طرح اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کو ایک ایڈوانس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو ایک رول ادا کرنا ہے۔ دنیا میں جو مسائل
برہانات ہیں. آج جنگ کے بادل جو ہے انہوں نے ہم سب لوگوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. مہنگائی کا ایک طوفان صرف پاکستان میں یا کشمیر میں نہیں، دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ریسیشن کا ایک نیا دور آ رہا ہے. اس دور کے اندر اگر آپ امن کے لیے اور جنگ باز قوتوں کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ نے نسل نو کے ساتھ داری، آپ نے انسان ہونے کا وہ جو رتبہ آپ کو ملا ہے اس شکل و شباب کی بنیاد پہ، اس کے ساتھ آپ نے وفا نہیں کی ہے. وہ جو ہمارے جمیل صاحب محترم انہوں نے کہا، شاید ان کا کانٹیکس تھوڑا میرے جو محترم دوست ہیں جمیل صاحب ہیں، یا ہماری جو نو منقب قیادت ہے سب لوگوں کو میں مبارکباد. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کو کوئی اچانک درافت ہو گئے ہیں. ان کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اس پارٹی کے لیے، اس پارٹی کے نظریات کے لیے، اور پھر اپنے وطن کے رہنے والے لوگوں کی، یہ جو ہمارے نو منقب صدر ہیں سردار طارق صاحب، یہ جو امجد صاحب، یہ جو آصف عباس صاحب ہیں، یہ سرفراز صاحب ہیں، تمام دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے رات کے کسی پہر بھی، کسی بھی کشمیری نے، کسی بھی انسان نے، حتیٰ کہ کسی بنگلہ دیشی نے بھی پکارا ہو کہ ہماری کوئی مدد کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بنگلہ دیشی ہے. یہ پرمپرا ہے یونائٹڈ کشمیر پیپل ہے. ہمارے نعرے مانی بمانی ہونے چاہیے. ہمارے بات کے اندر جو ہے نا، ہماری گفتگو کے اندر جو ہے معنویت ہونی چاہیے. ہمیں جذباتی نعروں پہ غور کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے درمیان بے شمار نعرے چھوڑے. خود مختار کشمیر، رائے شماری، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اور یہ حق خود اختیاری، حق فدرالیت، یہ سب ہمارے دشمن. ان میں سے کسی نے بھی، کسی کشمیری نے یہ نعرے تبدیل نہیں کیے، یہ نعرے دیے گئے اور اس میں پھر پارٹیاں بن گئی. اس سے پوچھو راشماری کیسے ہوگی؟ کہیں گے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن. جب ان سے پوچھا جائے کہ اس راشماری میں تو ہمارے پاس یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے، تو پھر فوراً یون ریزولوشن کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیوں خلاف ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو سوال کریں گے. لہٰذا ان UN کی ریزولوشنس کو پر بھی کشمیری لوگوں میں یونائٹڈ نیشن کی ان ریزولوشن پہ کوئی کنسنسس ہو سکے. آدھے لوگ کہیں یہ ریزولوشن ربش، آدھے یہ کہیں کہ یہ ویلڈ. آپسی ہمارے پاس انہوں نے کوئی ایک خوشی کا دن نہیں رہنا چاہیے. کوئی ایک دن ہم کشمیری، آپ کے پاس تو 14 اگست ہے نا، چلو خوشی کا ہے یا غمی کا ہے، ایک دن تو ہے نا. ریاست جموں کشمیر کے رہنے والوں کے پاس نہ غمی کا ایک دن ہے نہ خوشی کا ایک دن. جب کچھ لوگ جو ہے وہ 4 اکتوبر بنانے لگے تو دوسرے نے کہا نہیں 4 اکتوبر کو تو وہی کچھ نہیں تھا، 24 اکتوبر کو. جب 24 اکتوبر بنانے لگے تو انہوں نے کہا جو یہ تو سارے غدار تھے، وہ 4 اکتوبر والے لوگ. جب ہم نے کہا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد ہمارے شعور نے ترقی کتنی ہے کہ وہ جھنڈا ہم اٹھا کے اپنی کشمیریت کا اظہار کر رہے ہیں، جو جھنڈا ہی ڈیفائن کرتا ہے کہ یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا پاکستان. اس جھنڈے کے جو کلرز ہیں، ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں، وہ نہ آپ کی کشمیریت کو، نہ آپ کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو، نہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. لیکن ہر ایک آدمی نے وہ جھنڈا رکھا ہوا ہے، اور وہ اسٹیٹ کا جو جس وقت اسٹیٹ نے اپنی سوورنٹی کھوئی تو یہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیونکہ جی اس وقت ہندو راج تھا. ہندو راج کہاں تھا جس میں آپ فرسٹ کلاس سٹیزن قرار دیتے ہیں؟ آپ کو کسی نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو لہذا تمہیں اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں دیا جاتا، یہ ہندو ہے تو اس کو فرسٹ کلاس. ارسپیکٹو آف فیتھ آپ کو ایک ایکول شہری اس دور میں ڈکلیئر کیا گیا. لیکن اس سوورنٹی پہ کنسنسس کتنے لوگ ہیں جو اپنے 16 مارچ جو آپ کا فاؤنڈیشن ڈے ہے اس کو بناتے ہیں؟ تو
آپ کیسے کشمیری ہو, آپ کیسے کشمیر لوگ ہیں جب اس کی تاریخ سے آپ کی لگاؤ اتنا سا ہے کہ آپ کو اپنے فاؤنڈیشن دے گا, اور جب کوئی بناتا ہے تو اس میں آپ شریک نہیں ہو. تو سو میرے دوستوں, آپ کی سما خراب کی میں نے غور کر لی, لیکن ایک بات پہ تو ہمیں کنسنسس کر لینا چاہیے. جب ہمارا 16 مارچ آئے, ہماری ریاست کا فاؤنڈیشن ڈے, تو چونکہ وہ فاؤنڈیشن ڈے ڈیفائن کرتا ہے ہمارے رائٹس کو, ورنہ ویسے دنوں کی کیا اہمیت ہے. لیکن یہ ایک دن کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک ریاست کا مالک بنایا جو اس سے پہلے نہیں تھے. ہم تو سارے ہمارے آبا اجداد بگاڑ دینے والے لوگوں میں سے جن سے بگاڑ نہیں جاتی. اور جو لوگ اور تاریخ کی اتنی ڈسٹارشن ہوئی ہے کہ جنہوں نے ریاست بنائی ان کو گھاڑی بنا کے رکھ دیا گیا, اور جنہوں نے آپ کو مفتو بنایا ان کو آپ کا ہیرو بنا دیا. یہ ہے تاریخ کے جو المیات ہیں اور ہمارا المیات ہے. اگر ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو, میں کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کریں, ہر کوئی پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں, مجھ میں ریفارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی لیڈر اگر کوئی کارکن یہ کہتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ چاہیے. ہر پارٹی کو ایک ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جہاں جو پارٹی اس اہمیت کو تسلیم کرتی ہے تو وہاں اگر آپ سوالات اٹھا کے اس کی اپنے تجربوں کی روشنی میں, اپنے علم کی روشنی میں, مکالمے کے ذریعے, بحث مباحثے کے ذریعے کوئی بہتری لائیں گے, تو جہاں گنجائش ہے تو وہاں جانا چاہیے. جہاں گنجائش ہے ہی نہیں, جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے عقیدے کا حصہ, تو عقیدے پہ تو ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی نا. ڈیبیٹ تو اس مادی دنیا کے اندر انسان کی بہتری اور بھلائی کے نظریے کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ محترمہ فاریہ علی صاحبہ نے آپ نے کہا جبریاتی معنی جد کہ اس کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے کون سے 3 سرچشمے ہیں جو ہمیں ترقی کا راستہ دکھاتے ہیں, جو ہمیں اکوالٹی دکھاتے ہیں, جو ہمیں ڈسکریمنیشن سے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, مکالمے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے علماء کرام, ہمارے چولہا, ہمارے اصول, سب لوگوں نے ایک الائنس کر کے جو چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا. ذرا سے بھی بات چیت میں آپ کو احساس ہو گیا کہ اب میں لاجواب ہونے لگا ہوں, تو فٹ سے آپ نے فتویٰ لیا. جو نبی اپنے آپ کو کہتا تھا اور خدا نے اس کو کہا کہ کہہ دو سارے انسانوں کے لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں, اس نے تو یہ قد و غیرت کری تو ہمیں سکھائی. اس نے تو جو قرآن میں یہ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ماں انسان سے اتنا پیار کرو, اتنا پیار کرو, یہ ماں اتنی پیار کرو, اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ ہے. وہ خدا کہے گا کہ میں ان کے چہرے کو مسخ کر دوں, میں ان کو قتل کر دوں. آدم کو جنت میں بھیج کے تو خدا نے اپنی جنت میں کتنا فخر کر کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آدم سے پوچھو. یہ چالو جی ہے, لیکن سسٹم تو ہم نے لینا ہے نا, جو پرانی اسٹوریز ہیں, ہسٹریز ہیں, جو واقعات ہیں. تو اشتہار ضرور ہے آدم کے پاس کہ آدم اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میری جنت کیسی لگی. آدم علیہ السلام بھی شاید انہوں نے کہا کہ میں تو بیزار ہوں, میں کتنا شہد کھاؤں گا, میں کتنا دودھ پیوں گا, میں کتنا درخت دیکھوں گا, میں تو بور ہوں. اب چونکہ فرشتوں کو کوئی بحث مباحثہ کرنے کا تو حق نہیں تھا, واپس چلیں گے. آدم تو یہ کہتا ہے, خدا نے تہجد سے کہا کہ جو جا کے آدم کو پوچھو کہ میری جنت میں اس چیز کی کمی. اشتہار میں کہا یا دوسرا انسان نہیں ہے جس سے میں باتیں کر سکوں, جو اس جنت کی میں تعریف کر سکوں, اس سے کوئی نقص نکال سکوں, یا اس کے حسن میں کوئی اضافہ کر سکوں. خدا نے آدم نے خدا سے جو پہلی مانگ کی وہ دوسرے انسان کی. ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اسی انسان کو عقیدے کے نام پہ مختلف ہیلے بہانوں سے
اس کی شخصیت کو مسخ کرتے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ بازیاں کرتے ہیں، اس کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، اس کا اگر لگا ہوا روزگار ہے تو اس روزگار سے اس کو بے روزگار کرنے کے لیے ابھی سوچیے تو صحیح. تو اس لیے میرے جماعت ہمارے نوجوانوں، آپ اس وقت کنونشن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ آگے ہیں اب کیا کریں، لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ کسی محفل میں بھی جائے اپنا یہ حق لیں سوال کرنے کا، یہاں آ کے بات کرنے کا، اس میں نہ جھجک محسوس کریں. لیکن یہ جو ٹولیاں بنا کے ایک اگر سگریٹ پینے جاتا ہے تو وہ 2-4 اور کو بھی ساتھ، یہ جھوٹ. ہمارا کنونشن ہوا اس طرح لگتا تھا کہ یہ برسوں کے پچھڑے ہوئے آج پہلی دفعہ یو کے پی این پی نے بنائے، لہذا ڈھیروں ان کو گفتگو کرنی ہے، جبکہ آج کل تو گلا ہو اس نظام کا کہ جس نے آپ کو واٹس ایپ کتنی سوچتے بہت باتیں کرنے کے لیے دی گئی ہے. تو بھائی کسی پروگرام میں جاتے ہو اس کے رول کو دوبارہ کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیشن تو سنیں، نوٹ ہے. بعد میں آپ سے پوچھیں جناب آپ نے یہ بات کی تھی تو ذرا سمجھائیں تو صحیح. تو سو یہ ایک تحریک ہے بنائی انسانوں کے حق کو تصدیق کرنے کی، انسانوں کے چہروں کو بچانے کی، اور تمام صنفی جو امتیازات ہیں ان کو ہٹانے کی یہ تحریک ہے پروگریسو کاز کی، انسانوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی تحریک ہے. اور یہ پارٹی آپ کی جو ہے یہ جنگ، یہ نفرتوں کو پروموٹ کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ارریسپیکٹو فیتھ ہم سارے انسانوں کو جو ہماری شکل کی ہم ان سارے انسانوں کے پیار، اور اس پیار میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیتوں کو، ان کے نعروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے بجائے ان نعروں کی طرح کسی درست کی کریں. ہمیں ہندو مسلم کی بنیاد پہ نہیں کہ ادھر مسلمان رہتے ہیں تو پاکستان کی ساری زیادتیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اوپر ہندو رہتے ہیں وہاں اگر ملکی بن جائے تو ہمارے احتجاجات. میڈم نے بھی کہا نا کہ جی وہ مودی آ رہے تھے تو میں نے خواتین کو، وہ بھائی کیوں مودی آیا تھا، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا وزیر اعظم آیا تو آپ مظاہرے کے لیے کیوں گئی؟ آپ تو اپنے اس ان ڈیموکریٹک جنرل کے خلاف مظاہرہ کرتی تو آپ کے ساتھ شاید 10 خواتین اور تو یہ کشمیریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آپ کو لا کے ہندوستان کے خلاف کھڑا کرنے چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہندوستان سے آ کے آپ کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں، دے آر ناٹ ڈفرینٹ. ہم نے ہندوستان کو اور پاکستان دوستی کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، لڑائی لڑنی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ان کے رویوں کی بنیاد پہ ہوگا کہ رویے کیسے. اگر کسی کا اچھا رویہ ہوگا ہمیں اس کی تعریف کرنے میں کوئی بات نہیں. میں تو خوب ہوں جنہوں نے اسلام آباد کے اندر بھی بیٹھ کے تو ایک دفعہ کسی نے جماعت اسلامی کے شیخ رافی صاحب تھے اور منصور اپنے سردار اشرف چیف الیکشن کمشنر، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کہا پاکستان کا انڈیا کا کوئی تقابل نہیں. وہاں کے انسٹیٹیوشن پوری دنیا کے اندر موسٹ کریڈیبل انسٹیٹیوشن، وہاں کی جوڈیشری، وہاں کا جج، وہاں کا الیکشن کمیشن. ہمارے ہاں تو کھمبے اس وقت اترنا شروع ہو جاتے ہیں جس وقت الیکشن شیڈول نہیں بلکہ پولنگ سے 2 دن پہلے جو ہے نا وہ جا کے پول گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بجلی کے بھی اور پیسے بھی اور یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا میں نے کہا یہ تقابل نہ کریں. یہ تو ایک ایسی دھڑکن ہے جس میں انسان دھڑکتے جا رہے ہیں. وہ تو اکنامکلی گرو کر رہا ہے، ہماری دواؤں سے اس کا کچھ نہیں بگڑا. اور لہٰذا ہمیں یہ بددوائیں دینی ہی نہیں چاہیے. ہمیں تو انسانوں کی بہتری کے بارے میں انسان بن کے سوچنا چاہیے. اس لیے جو وصف آپ کے ہم عقیدہ میں نہیں ہے لیکن دوسرے میں ہے تو اس کو اپنی میراث بنائیے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ علم مومن کی میراث ہے. جو مومن ہے وہ علم کا حصول صرف وہ نہیں جو اپنے نام کے ساتھ ڈگری رکھتا ہے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، کچھ بھی نہیں. آج تک مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی ان حدیثوں کے توسط سے اور اپنے قرآن فہمی کے توسط سے یونائٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟
کہ ان کے جو طبقاتی مفادات ہیں وہ یونٹی میں ہے ہی نہیں، لہذا انہوں نے فرقوں کے بنیاد پہ، اب جن کو بات ہو رہی تھی یہ جو بلاسفیمی آج کل پاکستان میں ایک عذاب کی شکل میں آئی ہوئی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بلاسفیمی سب سے پہلے کس نے یہ فتویٰ لگایا تھا؟ یہ دارالعلوم بریلی نے دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام پہ جو اس کو تاج برطانیہ کے خلاف آزادی کی بات کر رہے تھے، تو ان کے خلاف یہ بلاسفیمی ہے، یہ پیغمبر کو ہم نے ہماری طرف نہیں تھے، بڑے بھائی کی طرف کہتے ہیں۔ تو احمد رضا خان بریلی سے ہسٹری جن نے فتویٰ لیا اور جا کے حضرت سے بھی لے کے آئے کہ یہ سارے دیوبندی جو ہے نا یہ گستاخ ہے، لیکن ہر ایک ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کے ساتھ 4 بندے ہوں تو اس کو پکڑ کے ذرا مارنا بھی اتنا آسان نہیں رہتا نا، مارتے اسی کو ہیں جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اس کو جھوٹا بنا دے، اس کو سچا بنا دے، یہ میجورٹی کے رویوں پہ ہے۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا حق کبھی ہمیں دیا گیا کسی نے کہ ہم جس کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں اسے ہم سوال کر کے پتہ کر کیا پھانسی لگا دیتے ہیں؟ کوئی پروفیسر اگر اپنے کلاس کے طلباء کو کتنے پیر کو ایک لڑکا آپ سوچیے 21 سال کا بھی نہیں 19 سال کا ایک نوجوان اس کو قتل کیا میرپور کی روڈ پہ قتل، اور پھر اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ہے ان کی رسول فہمی، اور پھر جا کے کھانے میں آ رہا تو اس پورے اس میں آپ خاصیت ایک بشور معاشرے میں رہتے ہوئے بشور انسان کے آپ اپنے اس فرض سے خدائی مرد پر انسانوں کی بقا کے لیے اپنا رول پلے کریں، اور ایسے تمام انتہا پسندوں کو جو لوگوں کو مذہب کے نام پہ قتل کرتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، تب جا کے آپ اپنی زندگی کا مفہوم اور اپنی زندگی کی برکتیں جو ہے وہ دوسروں کو دیں، ورنہ نہیں تو آپ ایک کمیونل انسان پیدا ہوئے اور کمیونل انسان کی اچھے سے مر جائیں گے، اور کمیونلزم کا جو پیٹ ہے آئیے اپنی تاریخ کے وارث بنے، اپنے کلچر کے وارث بنے، اپنی اچھی باتوں کے وارث بنے، اور اپنے اس معاشرے کے لیے اس کے زندہ دکھوں کے مداوے کے لیے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی پرچم اسٹرانگ کریں، اور اس دیے کو چلاتے رہیں گے